بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم قونی فیہ علی اقامت امرک وأذقني فيه حلاوة ذكرك وأوزعني فيه لأداء شكرك بكرمك واحفظني فيه بحفظك وسترك يا أبصر الناظرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة على أهلها. چوتھے ماہ مبارک رمضان کی دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم قونی فیہ علی اقامت امرک واذقنی فیہ حلاوت ذکرک واوزعنی فیہ لأداء شکرک بکرمک واحفظنی فیہ بحفظک وسترک یا ابصر الناظرین. چند عرائض اس سلسلے میں پیش کرنے ہیں. سب سے پہلی بات کہ اللہ نے قوت کا ذکر کیا، اللہ کے رسول نے قوت کا ذکر کیا. اللہم قونی، پروردگار مجھے قوت دے کہ میں تیرے کام کو اقامہ کر سکوں، اس پر قیام کر سکوں اور تیری فرما برداری کر سکوں. یہ معصومین علیہ السلام، تمام 14 معصومین علیہ السلام کی زندگی کا وتیرہ اور طریقہ رہا ہے کہ ہمیشہ ہر چیز کے لیے اللہ سے توفیق طلب کرتے ہیں. چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اللہ کے رسول چوتھی دن کی دعا میں سب سے پہلے جسمانی اور روحانی قوت کے لیے اللہ سے رجوع کرتے ہیں. اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ آخری معصوم امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف سے جو منسوب دعا ہے مشہور، اللہم ارزقنا توفیق الطاعہ وبعد المعصیہ الی آخر. اس دعا میں بھی اللہ کے یہ ولی اپنے لیے قوت اور توفیق طلب کرتے ہیں اللہ سے. یعنی اگر توفیق الہی نہ ہو تو انسان جہاں ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، رمضان کا ذکر کر رہے ہیں، یہ کچھ نہ ہو، ہم کسی اور وادی میں ہوں، ہم کسی اور غفلت میں پڑے ہوں، لیکن یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ ہم اس کی بارگاہ میں اس کا ذکر کریں اور اس کے جو وہ نیکیاں سمجھتا ہے، نیکی کو مانتا ہے، ان نیکیوں کا ہم ذکر کریں. ماہ مبارک رمضان میں روزہ رکھنے کے لیے قوت کی ضرورت ہے، تقویت کی ضرورت ہے، غذا کی ضرورت ہے. لیکن یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ ہر غذا سے انسان عبادت نہیں کر سکتا. کچھ ایسی غذائیں ہیں کہ جو عبادت کرنے میں مانع اور رکاوٹ بن سکتی ہیں. اسی لیے قرآن کریم میں سورہ عبسہ میں ارشاد ہوا کہ اے انسان فَلْيَنْظُرِ الْإِنسان إِلَىٰ طَعَامِهِ، اپنے غذا کی طرف، اپنے کھانے کی طرف توجہ کرو کہ یہ کیسا لقمہ ہے کہ جو تم کھا رہے ہو. آیا یہ لقمہ جائز ہے تمہارا کھانا؟ آیا یہ تمہارے لیے حلال ہے؟ تو اگر حلال کھانا ہے، اگر جائز کھانا ہے تو اس سے تم تقویت حاصل کر سکتے ہو. اس کی تقویت حاصل کرنے سے تم عبادت بھی
کر سکتے ہو، لیکن اگر یہ کھانا یہ لقمہ حرام ہو خدا نخواستہ، تو پھر تم آگے سفر جاری نہیں رکھ سکتے، اللہ کی طرف تمہارا یہ سفر رک جائے گا، آگے جاری نہیں ہو سکتا۔ جناب امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو احادیث ہیں ان میں سے ایک بہت ہی خوبصورت حدیث ہے۔ یوں تو ہمارے ائمہ کی جتنا کلام ہے وہ سب کا سب بہت پرمعنی اور پرمغز کلام ہے۔ فرماتے ہیں کہ عجبت لمن یتفکر فی معقولہ کیف لا یتفکر فی معقولہ۔ الفاظ بھی بہت انتخاب الفاظ کا بہت خوبصورت۔ مجھے تعجب ہے، میں عجیب ہوتا ہوں، مجھے تعجب ہوتا ہے کہ جب میں دیکھتا ہوں کہ کوئی شخص یتفکر فی معقولہ، کھانے پینے کی چیز جو ہے اس کے اندر فکر کرتا ہے، غور کرتا ہے، دیکھتا ہے کہ یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، بیکٹیریا یہ صحیح صحت کے لیے صحیح ہے کہ نہیں، یہ تمام چیزیں وہ دیکھتا ہے۔ کیف لا یتفکر فی معقولہ، لیکن وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ جو چیز میرے ذہن کی طرف آ رہی ہے، یہ جو چیز مجھے شک میں مبتلا کر رہی ہے، مجھے وسواس میں مبتلا کر رہی ہے، یہ چیز میری روح کے لیے خطرناک ہے، یہ چیز میری جان کے لیے خطرناک ہے، میرے عقیدے کے لیے خطرناک ہے، اور وہ اس میں کوئی فکر نہیں کرتا۔ فرماتے ہیں آگے چل کر فَيَجَنَّبُ بَطْنَهُ مَا يُؤْذِيهِ، اور وہ جو ہے شخص ایسا ہے کہ جو چیز درد آور ہے، جو چیز انسان کو تکلیف دیتی ہے، اس سے اپنے پیٹ کو تو بچا لیتا ہے، لیکن جو چیز یودع صدرہ ما یردی ہے، کہ جو چیز اس کی روح کو خراب کر رہی ہے، اس کی فکر کو خراب کر رہی ہے، اس کے بارے میں کچھ فکر نہیں کرتا، کچھ سوچتا نہیں ہے۔ عزیزان بزرگان، میں یہاں پر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جس معاشرے سے، جس ماحول سے ہم لوگ نکل رہے ہیں، ہم لوگ گزر رہے ہیں، یہ ماحول انٹرنیٹ کا ماحول ہے، یہ ماحول گوگل کا ماحول ہے، یہ ماحول ایسا ماحول ہے کہ جس میں ہم اپنی اولاد اور اپنے گھر والوں کے اوپر کنٹرول نہیں رکھ سکتے اور نہیں رکھ پاتے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ گوگل ان کا استاد ہوتا ہے، انٹرنیٹ میں جو مختلف مثلا سائٹس ہیں وہ ان کے استاد ہوتی ہیں، ان سے وہ سیکھتے ہیں، ان سے وہ مذہب لیتے ہیں، ان سے وہ عقیدہ بنا لیتے ہیں۔ یہ بہت ہی زیادہ خطرناک چیز ہے، اور یہ وہ ہدف ہے کہ جو ہمارے دشمن، مسلمان اور شیعوں کے دشمن اس پر کام کر رہے ہیں بہت عرصے سے، اور کام مسلسل جاری ہے، تاکہ ہمیں مذہب سے دور کیا جائے، ہمیں جہاد سے دور کیا جائے، ہمیں قربانی سے دور کیا جائے، اس لیے تاکہ اصل اسلام کی جو روح ہے وہ مسلمانوں کے اندر سے نکل جائے۔ یہ ہدف ہے ہمارے دشمنوں کا، اور اس میں کسی حد تک کامیاب بھی ہو رہے ہیں، ہو چکے ہیں۔ تو یہ عرض کرنا بہت ضروری، میں اکثر اس کو جب اس حدیث تک پہنچتا ہوں تو اس بات کو میں ضرور بیان کرتا ہوں کہ اس کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے۔ انسان کی قوت جو ہے انسان کے جسم میں وہ بہت ضروری ہے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کہ قرآن کریم میں سورہ انفال کی آیت ہے، کہ جس میں آیت کا حصہ ہے کہ جس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ تم اپنے آپ کو تیار کرو، جتنا تیار کر سکتے ہو دشمن کے سامنے مقابلہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو قوی کرو، اپنے آپ کو ایسا بناؤ کہ تم دشمن سے اچھی طریقے سے مقابلہ کر سکو، سامنے اس کے آ سکو اور اس کو صحیح طور پر جواب دے سکو، یہ بہت ضروری ہے۔ اسی سلسلے میں قوت ہی کے سلسلے میں جناب امیر کا ایک قول ہے، فرماتے ہیں کہ فَإِذَا قَوَيْتَ فَقْوِ عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ، جب تم قوت حاصل کرو تو اللہ کی اطاعت کے اندر قوت حاصل کرو، اللہ کی اطاعت میں قوت حاصل کرو۔ فَإِذَا ضَعُفْتَ فَاضْعَفْ عَنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ، عجیب
جملات ہیں مولا کے۔ فرماتے ہیں کہ اگر تم ضعیف ہو جاؤ، کمزور ہو جاؤ، تو تمہیں چاہیے کہ تم اللہ کی سرکشی کے سلسلے میں کمزور ہو جاؤ، یعنی اللہ کی سرکشی نہ کرو۔ اگر قوی ہو تو اطاعت کرو، اگر ضعیف ہو تو گناہ چھوڑ دو۔ یہ بہت عجیب و غریب چیزیں ہیں کہ جو معصومین علیہ السلام نے ہمارے سامنے بیان فرما دی۔ حلاوت ذکر الہی، ایک اور چیز جو اس دعا کے اندر اشارہ اس کی طرف ملتا ہے کہ ذکر الہی میں انسان لذت محسوس کرے، شیرینی محسوس کرے، اس لیے کہ جیسے جیسے انسان اللہ کے نزدیک ہوتا ہے، اللہ کی معرفت بڑھتی جاتی ہے، ویسے اس کی جو لذت ہے، ذکر الہی میں جو لذت ہے اس میں بھی اضافہ ہونے لگتا ہے، اس کے ذکر میں اطمینان میسر ہوتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ جان لو کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان اور آرام ملتا ہے، سکون ملتا ہے۔ اسی سلسلے میں علماء بیان کرتے ہیں کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ ہر چیز جو ہے اس کے اندر اللہ کا جلوہ موجود ہے، فقط اللہ کی معرفت حاصل کرنے کی بات ہے۔ جب اللہ کی معرفت بڑھ جائے، اللہ سے عشق بڑھ جائے، تو پھر انسان ہر چیز میں اللہ کا جلوہ دیکھ سکتا ہے۔ کسی نے کہا کہ مجنون سے جب کسی نے پوچھا کہ بادام کیسا ہوتا ہے، اس نے کہا کہ ویسا ہی ہوتا ہے جیسے لیلا کی آنکھیں ہوتی ہیں۔ تو یہ دیکھیں کہ جس کے دل میں جو چیز موجود ہے، پورا اس کا جو ہے میر درد مشہور اردو کے شاعر ہیں، کہتے ہیں کہ جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، دنیا میں ادھر ادھر آ کر جب میں نے دیکھا، تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا، جہاں میں نے نظر اٹھائی اللہ ہی کو پایا۔ یہ انس، یہ لگاؤ، یہ محبت انسان کے اندر اس وقت پیدا ہوتی ہے کہ جب وہ خواہشات نفسانی پر کنٹرول پا لیتا ہے، جب خواہشات نفسانی سے مخالفت کرتا ہے، اس کی مخالفت کرتا ہے اور اس پر کنٹرول پا لیتا ہے۔ ایک نجفی عالم کا سلسلے میں شدت گرمی کی شدت میں یہ بیان ہے کہ میں نے محسوس کیا کہ بہت زیادہ شدید گرمی ہے۔ نجف کا زمانہ آج بھی اس قدر گرمی ہوتی ہے۔ وہ ایک چھوٹے سے اپنے کمرے میں، حجرے میں اپنی کتابوں میں مصروف مطالعہ تھے، اور بیان کیا کہ جب میں نے محسوس کیا کہ بہت زیادہ گرمی ہو رہی ہے، تو محسوس کیا کہ اندر سے میری خواہش ہو رہی ہے، میرا دل یہ چاہتا ہے، میرا نفس یہ چاہتا ہے کہ میں کچھ ٹھنڈی چیز کا استعمال کروں، ٹھنڈی چیز کا استفادہ کروں تاکہ گرمی مجھ سے کم ہو۔ تو میں نے ایسا کیا، کتاب کو بند کیا، مطالعہ ختم کیا، کتاب کو بند کیا اور چھت پر چلا گیا۔ چھت بالکل مٹی کی چھت تھی، چھت کے اوپر جا کر میں نے اپنا پیراہن، قمیض میں نے اتاری، اور اس مٹی کے اندر، گرم اور تپتی ہوئی مٹی کے اندر میں نے اپنے آپ کو لٹا دیا اور لوٹنے لگا اس میں۔ جب میں نے تھوڑی دیر لوٹنے کے بعد جب میں نے محسوس کیا کہ اب میرا نفس بھی خاموش ہو گیا ہے اور میں خود بھی بے حال ہو چکا ہوں، تو میں نیچے اپنے حجرے میں واپس آیا۔ میں نے دیکھا کہ حجرے میں اب وہ پہلی جیسی گرمی موجود نہیں ہے، وہ شدت نہیں ہے، میرا نفس بھی خاموش ہو گیا، مطمئن ہو گیا کہ ٹھنڈک تھوڑی سی محسوس ہونے لگی ہے۔ تو یہ چیزیں ہم دیکھیں کہ کس طریقے سے انسان اگر اپنی اصلاح چاہتا ہے، تزکیہ نفس چاہتا ہے اپنے آپ کو، تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن سے اس کو مفر نہیں ہے۔ جناب یوسف کا وہ واقعہ زلیخا والا کہ جس کے اندر انہوں نے کہا وما ابرئ نفسی فإن النفس امارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، فقط اللہ کی مدد اور اللہ کی رحم اگر شامل حال نہ ہو تو انسان بدبخت ہو جائے، انسان اپنے خواہشات کا شکار ہو جائے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک چیز۔
پھر اس کے بعد جو چیز ہے وہ ہے شکر نعمت، کہ ہم شکر نعمت کریں، اللہ کے نعمتوں کا شکر کریں۔ اللہ کی نعمتیں کس طریقے سے ہم تو گن بھی نہیں سکتے، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، کہ اگر ہم گننا بھی چاہیں گن نہیں سکتے، جو جب گن ہی نہیں سکتے تو اس کا شکر کیسے ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن علماء بیان کرتے ہیں کہ طریقہ یہ ہے احادیث کی روشنی میں کہ اگر شکر نعمت کرنا ہے تو جو ہدف منعم کا تھا یہ شکر عطا کرنے میں، اس ہدف اور اس مقصد کو حاصل کرنے کی انسان کوشش کرے تو کأنہ گویا اس نے شکر ادا کر دیا نعمت کا۔ تو یہ چیزیں ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ جہاں پر دعائے عرفہ میں امام حسین علیہ السلام ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لولا رحمتک لکنت من الحالکین، اگر تیری رحمت اے پروردگار تیری رحمت نہ ہو تو میں ہلاک ہو جاؤں۔ لولا سترک ایایا لکنت من المفضوحین، اگر میری عیوب کو، میرے گناہوں کو تو نہ چھپائے تو میں سب کے سامنے بے عزت ہو جاؤں گا، میری عزت ختم ہو جائے گی، میری آبرو چلی جائے گی۔ تو اے پروردگار اس آج کے دن، آج کے روزے میں ہماری یہ دعا ہے کہ پروردگار ہم سے جو ہوا وہ قبول کر لے اور جو گناہ ہم سے سرزد ہوئے انہیں معاف فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد